السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقاص، آپ کا دوست۔ آپ دیکھ رہے ہیں سول آف قرآن۔ الحمدللہ پچھلی نشستوں میں ہم نے مختلف اہم موضوعات پر بات کی اور یہ سمجھا کہ اللہ کے آخری رسول کے ذریعے انسانیت پر حجت پوری کر دی گئی۔ آج ہم قرآن کے فہم کے ایک انتہائی بنیادی اور ضروری پہلو کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تفسیر کا بہترین طریقہ۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے محض اپنی عقل یا رائے کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے اصول اور طریقے موجود ہیں جنہیں صحابہ کرام، تابعین اور جلیل القدر علماء نے اختیار کیا۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی سب سے معتبر تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کی آیات سے ہو، پھر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے، پھر صحابہ کرام کی تفہیم سے، اور پھر امت کے معتبر علماء کی تشریحات سے۔ آج کی نشست میں ہم اپنے اصولوں پر روشنی ڈالیں گے تاکہ قرآن کی تفسیر کو صحیح بنیادوں پر سمجھا جا سکے اور ہم قرآن کو اپنی زندگی کا حقیقی رہنما بنا سکیں۔ تفسیر کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اول تو قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہو، اس لیے کہ ایک بیان کہیں مختصر ہے تو کہیں اس کی تفصیل بھی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے، بلکہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام احکام قرآن ہی سے سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کے سمجھائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ کر سکو، خبردار تم خیانت کرنے والوں کی طرفدار نہ بننا۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے تو تم پر اسی لیے یہ کتاب نازل فرمائی ہے کہ لوگوں کے اختلافات کا تزکیہ کر دیا کرو۔ یہ کتاب ایمانداروں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے، ہم نے اس ذکر کو تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اسے لوگوں کو حرف بحرف پہنچا دو تاکہ وہ فکر کر سکیں۔ یہ تھا آج کا بیان، جس سے ہم نے یہ جانا کہ قرآن کی صحیح تفسیر کا راستہ کیا ہے، کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن کی آیات سے کی جاتی ہے، پھر سنت نبوی کی روشنی میں، پھر صحابہ کرام کی تشریحات سے، اور پھر امت کے معتبر علماء کے اقوال سے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اپنی رائے، خواہش یا دنیاوی مقاصد کے لیے قرآن کی تفسیر کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ گمراہی کا راستہ ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک نہایت اہم موضوع کی طرف بڑھیں گے، اور وہ ہے حدیث کی اہمیت۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے بعد ہدایت کا دوسرا سب سے بڑا سرچشمہ حدیث ہے، اور یہ کس طرح قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ ہم سب مل کر قرآن و سنت کے نور سے اپنے زندگیوں کو منور کرتے رہیں۔ دیکھتے رہیے سول آف قرآن۔ آپ کا دوست وقاص اجازت چاہتا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کر دیں، اور جو بھی کوئی سوال تفسیر کے دوران آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے اسے اپنے کمنٹس میں ضرور شامل کیجیے تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں اور خود بھی علم حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمیں ہدایت اور نیکی کا راستہ عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔